بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ فارغ بیٹھا تھا، حمزہ نے ایڈوانس ریکارڈنگ کر کے شادی کے لیے چھٹی لے کے چلا گیا ہوا تھا، میں ریسٹ تھا تو رات مجھے 2-3 فون بھی آئے، میسج بھی آئے، اور میں 3-4 یوٹیوب پہ گیا تو وہاں پہ ٹائٹل پڑے کہ جی خوفناک سورج گرہن اس کمنگ، خوفناک اثرات، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اینڈ اگین پیپل ٹرائیڈ کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے اور یہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا کوئی منوسیت، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے کہ جی یہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا۔ ہر دفعہ مجھے وی لاگ کرنا پڑتا ہے، اس دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اکثر سنا کہ جب میں نے ہفتہ کا پروگرام کرتا اس میں نے کبھی سورج گرہن اور وہ نہیں کرتا، چاند گرہن کو بارے میں نہیں بتاتا، وہ سیپریٹ پھر مجھے وی لاگ کرنا پڑتا ہے۔ اینی ہو ہم اس کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ یہ سن گرہن جو 25 تاریخ کو شام 4 بجے کے بعد ہوگا، پارشل یہ ایک سورج گرہن 1 گھنٹے کے لیے ہوگا، اور اس سے کوئی بہت کہتے ہیں برے اثرات، تباہی، یہ وہ، تو یہ دماغ سے یہ نکال دیں کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کا نیگیٹو اثرات کوئی نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں، کوئی کسی قسم کا ڈیمیج نہیں، کوئی کسی قسم کا ہے نہیں۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے آپ کی ڈیسٹنی میں۔ یہ جو ڈرا رہے ہیں، یہ دھمکا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی قسمت اس دن کیا کر لیں گے؟ آپ کے فرض کرے اللہ کرے وہ قسمت، اللہ نہ کرے قسمت میں برا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے کسی کا برا نہیں لکھتے، میں بتاتا ہوں، وہ ایک مسلط ہوتی ہے جو زندگی میں تھوڑا سا ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ بھی مسلط، اس میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے بندے کو، صبر کرنا سیکھنا، پھر آپ کے دشمن ایکسپوز ہوتے ہیں مشکل میں۔ ایکسکیوز می۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا آج اس کے بارے میں بات کر لیں کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب مون اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، اور مون چاند کے گرد گھومتا ہے، اور سورج فکسڈ ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ہر ایک کے راستے مقرر کر دیے ہیں، نہ وہ 1 انچ ادھر ہو سکتا ہے نہ 1 انچ ادھر، وہ اپنی 24 گھنٹے کی جو موومنٹ ہے وہ چلنی ہے۔ اب جب یہ موو کر رہے ہوتے ہیں تو جب سن اور زمین کے درمیان مون آ جائے تو اس کا سایہ جب زمین سورج کا جو سورج اس میں دکھنا کم ہو جائے، کٹتا جائے، یا بعض دفعہ تو بالکل روشنی بلاک ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پارشل ہوتا ہے تو وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ایسے سورج جیسے چاند گھٹتا بڑھتا سورج بھی تھوڑا سا پارشل چھوٹا ہوگا اور پھر بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے سال میں 1-2 دفعہ، مون اس طرح مون گرہن بھی چاند گرہن بھی لگتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جب اس دن ان کے جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کیا یہ اس کے اثرات تھے، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں اثرات اس کے، یہ غلط بات ہے۔ تو جب اسلام میں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات نہیں ہیں، تو وائی وی آر اسکیئرنگ دی پیپل، ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ صرف اپنی دکانداری چپکانے کے لیے؟ لوگ آگے کم ڈپریس ہیں لوگ جو اس باتوں پہ آپ ڈپریس کر رہے ہیں۔ البتہ وہ اس دن آپ دیکھیں آپ کی وہ جو کنڈیشن کیا ہے، پلانٹری کنڈیشن کیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنے مطابق دیکھیں۔ وہ تو میں نے آپ کو ہر ہفتے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس ہفتے کا سن لیجئے گا جو آپ کا 23 سے 29 کے درمیان کیا ہونے والا، تو اس دن کا دیکھ لیجئے گا کہ کیا میں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا، پھر بھی میں آج ہلکا پھلکا آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اس دن سن جو ہوگا وہ اسکارپیو میں ہوگا، اب شان و شوکت ایریز کے گھر میں کہتے ہیں ایک روب و دبدبا، ایک اگریشن، ایک وہ ہوگا، وہ آپ کے اندر ایک اگریشن ہوگا۔ اچھا، دوسرا اس وقت ساتھ کیتو ہوگا۔ اب کیتو اسکارپیو میں تھوڑا سا ورسٹ ہے، تو وہ آپ کے دماغ کو ٹریگر کرے گا۔
दिमाग को चैन से नहीं बैठने देगा। वो आपको कभी इधर की, कभी उधर की, कभी उधर, कभी सोचों में, कभी करेगा, कभी आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाएगा, कभी पॉजिटिव साइड पे लेके जाएगा, कभी आप स्पेकुलेट करेंगे, कभी शक करेंगे, कभी ट्रिगर करेंगे दूसरों को भी, अपने आप को भी। और वहाँ पे ही मून शाम को ही आएगा। सुबह के वक्त मून होगा लिब्रा में, तो सुबह तो आप कह लें कि 2 बजे तक तो वो मून के असरात पॉजिटिव होंगे, लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो उस वक्त मून आपके स्कॉर्पियो में आएगा। देन मूड स्विंग विल स्टार्ट चेंजिंग। मून स्कॉर्पियो में जब आए तो थोड़ा सा ये वर्स्ट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो आपके अंदर एक उदासी सी छाएगी, एक कह लें कि डिप्रेशन सा छाएगा। कुछ भी नहीं होगा तब भी आप मूड स्विंग ना, ऐसे लगेगा जैसे रोने को दिल कर रहा है, ऐसे लगेगा जैसे कोई सैड मोड हो गया, पुराने गाने सुनने शुरू कर देंगे, पास में जाएंगे, किसी को याद करके हिचकियाँ लेंगे, ये एक आएगा। और वीनस वहाँ पे आ जाएगा, पहले ही मौजूद है, तो 4 सितारे उस घर में होंगे। अब देखना कि उसका मीडिएटर जो है मार्स, वो कहाँ बैठा है। अब मार्स जो है ना वो इस वक्त जेमिनी में बैठा है। हर एक को वो बताऊंगा उसका, जिन का भी हुआ, तो मार्स आपका जेमिनी में बैठा है, और जेमिनी में उसको किसी किस्म की नेगेटिविटी कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर देखा जाए तो जेमिनी का लॉर्ड जो मरकरी है वो लिब्रा में बैठा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बहुत ही नॉर्मल है, बट मूड स्विंग्स एंड वो आपको कह रहे हैं कि डैमेज का जो तबाही आ जाएगी आपके साथ, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होना। वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ हर एक के सदका। अच्छा, सबके लिए कॉमन सदका मैं बता देता हूँ। उस दिन आपने 2 रोटियाँ किसी को खिला देनी है, सन के सदका बनता है 2 रोटियाँ या 4 रोटियाँ, हस्बे तौफीक, या आटा किसी को दे दीजिएगा, गंदम दे दीजिएगा, मून के लिए दूध दे दीजिएगा, दूध किसी को, और चीनी दे दीजिएगा, और केतु के लिए आप वो दे दीजिएगा काले माश किसी को। ये 3-4 सदके छोटे करें। अगर खुदा न खास्ता कोई न जिसका नेटल का हारोस को वर्स्ट बैठा है, उसके बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, वो लेके पैदा हुआ ये। और जहाँ पे किसी की ट्राइन है, यहाँ पे इस स्कॉर्पियो को, और यहाँ पे वैसे भी ट्राइन है, जुपिटर पाइसिस में है, और वहाँ पे वहाँ पे वो उसको अगले महीने ये 29 को वहाँ पे पाइसिस में आ जाएगा, इसको ट्राइन दे देगा, लिहाजा वो भी जो छोटा मोटा आपका मूड स्विंग था वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर नेटल में भी ट्राइन बैठी है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता किसी का पहले ही वर्स्ट बैठा है तो वो ये ना कहे कि ये चांद ग्रहण की वजह से या सूरज ग्रहण की वजह से आपके साथ ही हो रहा है। अब मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ कि किन किन को क्या मुताहत रहना है। इसकी एडिटिंग मैंने खुद करनी है, इसका मैंने लोड करना है। हमजा छुट्टी पे अगर कोई गलती कोताही कोई हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, एडवांस माफ़ी मांग रहा हूँ। कहीं साउंड का मसला हो जाए। मैं नया माइक लेके आया हूँ, कल ख़रीद के खुद जाके लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों के वो क्या कहते हैं वो समा खराशी ना हो आप लोगों की। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जी एरीज से। एरीज के ये 8वें घर में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एरीज ने ये करना है, प्रेग्नेंट ख़वातीन केयरफुल, ठीक है। कोई भारी अब गलती आपकी होनी है, वज़न उठा लिया, धक्का लगा लिया, काम कर लिया, कोई बाज़ार का खाना खा लिया। अच्छा, यहाँ पे डेयरी की चीज़ें नहीं खानी, रायता नहीं खाना, पुराना दही नहीं पीना ये मैं आपको पहले बताता हूँ, और फिर आप अपने मज़े से अपना दे देगा। क्योंकि 8वां घर आपको कढ़ाई गोश्त नहीं खानी, मसालेदार चीज़ें नहीं खानी, केतु मसाले वाला, और कोई वीराने वाली जगह पे, कोई औजार से, कोई तेज़ चीज़ों से नहीं खेलना, कोई बदबूदार जगह पे नहीं जाना। ये 4-5 चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, आप बिल्कुल अल्लाह ताला सेव करेगा। थोड़ी सी कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। तो तदबीर करना तो आपका काम है, वो कीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि जब 8वें का लॉर्ड दूसरे घर में या गया हुआ है, यहाँ पे 8वें का लॉर्ड तीसरे घर में,
تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو میں تھوڑا وہ بھی بتا دوں مختصر، وہ ویسے وہ سن لیجیے گا میری وہ جو ہفتہ وار ویڈیو ہے نا، اس کو ضرور پلیز سن لیجیے گا، تاکہ اس پہ آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی آپ کو کافی کچھ، تو وہ اس میں سن لیجیے گا۔ تو یہ آپ کا آ گیا۔ آگے چلتے ہیں ٹورین آپ کا یہ 7ویں گھر میں ہے۔ میاں بیوی میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ الجھ سکتے ہیں، باہر کا غصہ گھر پہ نہیں لے کے آنا، باہر کی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے ڈیری کی چیزیں نہیں کھانی، معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ پریگننسی جن کی سیکنڈ پریگننسی ہے ان کے پھر کہوں گا کہ دے شوڈ بی کیئرفل، اور کوئی دھکا شکا، کوئی صوفے کو کھینچنا، کوئی بھاری چیز اٹھانا، کوئی بھاگ دوڑ ہیل پہن کے، تو وہاں پہ پھر آپ کے گائنی کے ایشو آ سکتے ہیں۔ تو بازار سے کوئی نہیں چیز کھانی ہے۔ ہاں میاں بیوی کے تعلقات جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ ہوں گے، ٹریگر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اس دن آپ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا، ایک دوسرے پر کرٹیسزم نہیں کرنا، ٹھنڈ پروگرام رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ خیر خیریت سے گزر جائے گا۔ کیونکہ کیتو جو ہے نا وہ آپ کو سینسٹیو کرے گا، آپ کو پھر نیگیٹو سوچوں میں لے کے جائے گا، آپ خام خواہ ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے پہ یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، تم نے وہاں سے تم نے ٹیلی فون، یہ کس سے ٹیلی فون سن رہی ہو، یہ کس سے کر رہی ہے۔ تو میاں بیوی میں یہاں پہ تعلقات جو ہے نا تھوڑے سے کشیدہ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا دماغ استعمال نہ کیا، اگر آپ نے وہی جو پھر آپ کے اندر وہی سپرسٹیشیس خیالات آ گئے، یا سورج گرہن ہے تو آج میرے نال انج ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ بھی بندے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں عقل دی ہے، عقل استعمال کیجیے گا۔ ٹورین کوئی گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، بازار سے کوئی چیز نہیں کھانی، کوئی اپنے کوئی اچھا وہ جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں یہ اتنے تیز ہوں گے، اتنے چلاک ہوں گے کہ اپنا 2 نمبر مال بھی نکالنے میں بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بڑی کریں گے۔ یہاں پہ سازشی ذہن بھی آپ کا ہوگا، آپ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی بیوی کے خلاف انٹریگ کریں گے، اور اگر آپ فیمیل ہے تو اپنے خاوند کے خلاف بھی انٹریگ کر سکتے ہیں، ادھر کی ادھر لگائی جگائی۔ ساسو ماں کے ساتھ سب کو میں بتا دوں میچ نہیں ڈالنا۔ آگے چلتے ہیں جی، جیمنائی آپ کا 6واں گھر ہے، باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، بازار سے کوئی چیز نہیں کھانی، معدہ خراب ہو سکتا ہے، گائنی ایشو میں پرابلم آ سکتے ہیں، جاب میں آپ نے کوئی اونچ نیچ نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ٹیلی فون پہ کوئی نیگیٹو کمنٹس نہیں دینے، یہاں پہ کسی قسم کا آپ نے کیا کہتے ہیں اس پہ نہیں جانا، اپنے متحدوں کے ساتھ آپ نے کوئی بحث شحث نہیں کرنی، یہ بھی ایک یاد رکھیے گا، اور اپنے ویران جگہ یا اس قسم کی جگہ پہ سوچ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ کوئی زخم تازہ نہ کر لیجیے گا، کوئی اگر اس دن آپ کی کوئی انکوائری ہے، اس دن آپ کی کوئی شو کاز نوٹس ہے یا کوئی ہے، تو اس کو آپ ڈیلے کر لیجیے گا، اس دن فیصلہ نہ ہونے دیں، عدالت والے کیس بھی اس دن نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ سر نیگیٹو ہے تو سروس میٹر میں تو آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی، ہائر اپس کے ساتھ آپ کا کوئی پھٹا ہو سکتا ہے، ایک دم ریٹ کر سکتے ہیں، سبارڈینیٹ آپ کے آگے بول سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، میں مختصر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہفتے کا جو پروگرام کیا ہوا وہ سن لیجیے گا۔ کینسیرین آپ کے 5ویں گھر میں آپ کا، اور 5ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، تو 5ویں کا لارڈ جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دوست احباب آپ کو غلط طرف لے کے جا سکتا ہے، اور آپ کو غلط کاموں میں آپ کا وقت بھی ضائع کرے گا، پیسے بھی ضائع کرے گا، اور ڈیفیمنس بھی ہوگی۔ کیتو جب یہاں پہ تھوڑی اگر آپ کو ڈسٹربنس فیل ہو تو مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ بیٹری چینج کرنی پڑی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کیتو اور سن جب کٹھے بیٹھتے ہیں تو بندے کو نا وہ ایک نیگیٹو طرف بھی لے کے جاتا ہے، سازش ذہن بناتا ہے بندہ۔ سن کیتو یا سن مون جب آتا ہے نا تو منفی خیالات ڈومیننٹ ہوتے ہیں آپ پہ، اور دھوکہ دہی چلاکی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اور یہاں پہ آپ نے ایک تو ہزاروں سے نہیں کھیلنا، فلرٹنیس میں نہیں جانا، ڈیفیمنیس ہونے کے چانسز، سن جب نیگیٹو ہوتا ہے تو بندے کا سکینڈل بنتا ہے، ڈیفیمنیس بنتا ہے، اور یہاں دوستوں سے دور رہنا ہے آپ نے، دوست آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مون بھی نیگیٹو ہے اور سن بھی نیگیٹو ہے۔
تو لہٰذا یہ آپ کو نا کچھ دھوکہ دے سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے. بچوں کے ساتھ نہیں الجھنا آپ نے، یہ کرنا ہے. اور سٹا جوا اور اس میں بھی سوچ سمجھ کے پیسے لگانے ہیں کوئی نہ کوئی میچ میں. ویسے یہاں پہ آپ کا تو جگاڑ بڑا اچھا لگ جائے گا، 2 نمبری طریقے سے پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کافی کامیابی سے آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو جائے گا. اور یہاں پہ 5واں گھر جو ہے نا آپ کا ایجوکیشن میں بھی آپ اپنا کوکڈ ڈیٹا استعمال کر لیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا، جن کے فرسٹ کنسیپشن ہے، نئی شادیاں ہوئی اور پہلا کنسیو کیا، دے مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. پھر یہ وہ کیونکہ کیتو جب 5ویں گھر میں ہوتا ہے نا تو وہ بندے کو نا کنسیو نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے آپ نے 100% بیڈ ریسٹ کرنا ہے، بیڈ ریسٹ جیسے کہتے ہیں نا وہ، اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے. اور فلرٹنیس میں آپ نے نہیں گھسنا. آگے چلتے ہیں. لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. لیو آپ کا 4تھا گھر میں سن ہے اور مون بھی ہے. تو پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کوئی میچ نہیں ڈالنا، پیرنٹس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کے ساتھ آپ الجھ جائیں. ان کی صحت کا خیال رکھنا. یہ ماں کا گھر ہے، ویسے والدہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ والدہ کے ساتھ پرابلم کریٹ کر سکتے تو والدہ کی صحت خراب ہو سکتی. تو آپ نے یہاں پہ اس کا بہت خیال کرنا ہوگا. یہاں پہ کوئی گاڑی آپ اپنی پرانی گاڑی بیچتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور اس کو چھپا کے کیموفلیج کر کے جھوٹ شوٹ بول کے اچھے ریٹ پہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس طرح گھر کی کنسٹرکشن وغیرہ سیلاب کی وجہ سے جو حالات کچھ خراب ہوئے ہیں تو اس کو بھی کوئی ایسی چیز ابھر کے سامنے آ جائے گی جس سے آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے، یا گٹر بند ہو جائے گا، یا آپ کا پلمبر والا کام خراب ہو جائے گا، گھر میں پانی گٹر پھیل جائے گا، یا آپ کا اوون خراب ہو جائے گا، دھواں ہی دھواں گھر میں آ جائے گا. تو گھر کے پرابلم آپ کو تھوڑے سے ٹریگر کریں گے. یہاں پہ اپنی مدر ان لا کے ساتھ بھی آپ نے کوئی ایسا نہیں کھیل کھیلنا جس سے گھر کا ماحول تھوڑا سا خراب ہو سکے. سو لیو، آپ نے یہاں پہ اپنا 4تھا گھر ہے، سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. آپ نے اپنا خاص طور پہ جن کو شوگر ہے، ہارٹ کے مسئلے ہیں، یہ دے مسٹ بی کیئرفل. یہاں پہ بھاگ دوڑ کام کریں کیونکہ کیتو جو ہے نا بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، جسمانی مشقت کراتا ہے. تو اس لیے نا تھوڑا سا اپنے دماغ کو اپنا شروع کے حصے میں نے جرنل سارا ایکسپلین کر دیا تو آپ سن لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. ورگو آپ کا 3سرا گھر ہے. گلا خراب ہوگا، ٹھنڈا پانی پئیں گے، کچھ چھینکیں آنی شروع ہو جائیں گی، بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. ایجوکیشن میں آپ نے اگر ادھر آپ کا کوئی ایگزام ہو رہا ہے تو کوئی چیٹنگ نہ کیجیے گا. کوئی آپ کے آگے بوٹی پھینک دے گا، کوئی چیز پھینک دے گا جس سے آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمسایوں کے ساتھ پرابلم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می. تھوڑی سی ٹریولنگ، ان نیسیسری ٹریولنگ آپ کو کرنی پڑے گی تو بہت محتاط ہو کے کیجیے گا. کوشش کیجیے گا جلد بازی نہ کیجیے گا، اور ویران جگہ پہ پارکنگ نہ کیجیے گا، ویران جگہ پہ نہ رکیے گا، بدبودار جگہ. بعض دفعہ آتا ہے کوئی گندی سی جگہ کیچڑ بنا تو آپ اس میں گاڑی گھسیڑ دیں تو گاڑی پھنس جائے گی، پھر آپ کو کافی یہاں پہ بعد میں صاف کرتے رہیں گے. تو اس قسم کے پرابلم آپ کو آ جائے گا. 3سرا گھر آپ کے کمیونیکیشن کا ہے. آپ کا وہ کمیونیکیشن میں آپ اتنے تیز، مارکیٹنگ، کمیونیکیشن والے، اینکر حضرات اور ٹرانسپورٹر، یہ اتنی چلاکیاں شاعریاں دکھائیں گے کہ یہ اپنا کام نکالنے میں ادھر کی ادھر مار کے اپنا کام نکالیں گے. لیکن موڈ سوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا. زیادہ دھوکہ دہی میں مت جائیے گا. آپ سازشی ذہن کم کیجیے گا، یہ بعض دفعہ الٹ بھی پڑ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. لبرا آ گیا. لبرا کا یہ پہلا اپنا 2سرا گھر ہے تو پیسے آئیں گے. 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے، اور ادھر کی ادھر خاص طور پہ وکلا حضرات تو یہاں پہ بہت تیز ہوں گے. ادھر کی ادھر ٹیچر، یہ جو بھی مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن سے جو پیسے کماتے ہیں، جو بولنے سے پیسے کماتے ہیں، وہ چلاکی، ہوشیاری، تیزی سے پیسے کمائیں گے. وہ نہیں دیکھیں گے سیاہ ہے، سفید ہے، یہ ہے. بس یہاں پہ اپنی ہیلتھ کا، دانتوں کا خیال کیجیے گا، لیفٹ ایئر کا خیال کیجیے گا. آپ کا مسالے دار چیزیں نہ کھائیے گا. ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑ جائے گا. کوئی آزار وغیرہ کام کرتے منہ پہ لگ سکتا ہے، یہاں پہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے. تو اس لیے نا یہاں پہ زیادہ ایکسرٹ نہ کیجیے گا، اور کوئی ایسا
2 نمبر دھندے میں زیادہ نہیں گھسنا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پیسہ کمانے کی خواہش بہت چڑھی رہے گی۔ آگے اسکارپیو آپ کا سینڈنڈ میں ہے، تو اسکارپیو آپ تو یہاں پہ اس دن بہت ٹریگر کریں گے، غصہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، ایک دم لڑائی، ایسے جیسے نا دماغ جیسے وہ ڈراموں میں جو ہوتی بہو دکھاتے ہیں جس کی آنکھیں یا ساز دکھاتے ہیں جو آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسے 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 ساتھ میوزک بجتا ڈن 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 ایسے، تو اس دن دماغ آپ کا اس طرح کام کرے گا تیزی سے، بٹ ڈونٹ بی سو اگریسو، کیونکہ زیادہ آپ اگریسو ہوں گے پھر ایک دم ڈپریشن، انزائٹی اور ٹینشن میں آ جائیں گے، جو آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سر درد رہے گا، مگرین ہو سکتی ہے، آپ کا ENT کا پرابلم آ سکتا ہے، ناک کان گلے میں مسئلہ آ سکتا ہے، تو اپنے آپ کو آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھ میں کوئی چیز جا سکتی ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے، تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا۔ صدقات میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے۔ اسکارپیو کے بعد ہم چلتے ہیں اب سیجیٹیریس کے ساتھ۔ سیجیٹیرین آپ کا جو آپ کا 12واں گھر بنتا ہے، تو 12واں گھر، کوئی آپ نے ہڈن افیئرز میں نہیں گھسنا، کوئی ڈیٹ مارنے نہیں جانا، کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہیں جانا، کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی، کوئی آپ نے اپنے آپ کو اس دن کمپوز کر کے رکھیے گا کہ تو مون سن، کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے، کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے، کوئی ٹیلی فون ٹیپ کر سکتا ہے، کوئی آپ کی ٹانگ کھینچ سکتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی پاؤں کو چوٹ لگ سکتی ہے، ویران جگہ پہ نہیں جانا، وہاں پہ سلپ ہو سکتے ہیں، دریا کے کنارے نہیں جانا، ڈروننگ ہو سکتی ہے، پانی سے دور رہنا ہے، اور کیل کانٹے کچرا اس جگہ سے بھی آپ نے دور رہنا ہوگا۔ گھر میں جوتی پہن کے رکھیے گا، ننگے پیر نہیں پھرنا، نہیں تو کوئی نہ کوئی کیل کانٹا یہ آپ کا وہ آپ کا زخم کر سکتا ہے، تو یہ آپ کا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ آپ کے اخراجات، اننیسیسری اخراجات بہت آئیں گے جو آپ کو بہت ہی ٹریگر کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے اخراجات سے آپ نے دور رہنا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے کوئی اس دن شاپنگ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے۔ مینٹل وریز آ سکتی ہیں آپ کو، پھر ایسا لگے جیسے ہاسپٹل جانا پڑ گیا، کوئی سر درد اتنا شدید ہو گیا، یا کوئی ایسا کام ہو گیا، یا چوٹ لگ گئی، ٹانکے لگنے پڑ سکتے ہیں، تو جوتی بوٹ یہ ہیل نہیں پہننی، خواتین ہیل نہیں پہنی، ایسے ہوگا کرک اور گٹا آپ کا موچ آ سکتی ہے، تو اس دن ہیل نہیں پہننی، یہ 2 دن، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کیپریکون، آپ کا 11واں گھر ہے، آپ کو بہت فائدے ہوں گے، بٹ غیر ملکی کوئی سفر آپ کو تنگ کر سکتا ہے، بڑا ہوشیار تیز ہو سکتے ہیں، تیز آپ کے بڑوں کے ساتھ آپ کھبی دکھانی، کھبی مارنی، سجی اپنا کام نکال لیں گے، الیکشن میں اپنا کر دیں گے، آپ کے لیے یہ کافی بہتر ٹائم ہوگا، بٹ کوئی ایسی ڈیٹ نہ رکھیے گا عدالتی کیس کو آپ کا خراب جا سکتا ہے، آپ کے ہو سکتا ہے اس دن ڈیٹ لے لیجیے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑے بھائی بڑی بہن کے ساتھ پرابلم آ سکتا ہے، اس کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ نے دور رہنا ہوگا، تو یہ ایک آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کا پائسس، ایکویریس آپ کا 9th ہاؤس ہے اور 10th ہاؤس ہے، تو یہاں پہ آپ بہت چلاک تیزی ادھر کی ادھر کرتے ہوئے اپنے کام نکالیں گے، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، میرا حصہ اتنے رکھ اپنے کاروبار کو آؤٹ آف دی وے، کاروبار بزنس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس جلد بازی میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے آپ پھر ٹینشن، انزائٹی اور ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیے گا، اپنے فادر کی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی مدر کی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنے بڑے بیٹے اور بڑی بیٹی کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کے ساتھ الجھن اس نے اپنے آپ کو مفلر لپیٹ لیے، کان پہ چپ کر کے ادھر کی سن کے ادھر نہیں سننا ہے، ادھر کر کے اپنا وقت گزاریے گا۔ میرا جو ہفتہ وار پروگرام ہے وہ ضرور سن لیجیے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ان دنوں کا بتایا ہوا ہے۔ یہاں کسی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں سوائے گوڈے پہ چوٹ لگ سکتی ہے، نہیں گوڈا نہیں ہوتا جو گھٹنا، تو آپ نے کوئی ایسا جلد بازی میں سلپ نہ ہو جائے، دیوار میں نہ لگ جائے، کوئی کیل کاٹا میں نہ گر جائے، چکڑ میں پھسل جائے تو گھٹنے پہ چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس لیے آپ نے وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو باس کے ساتھ آپ نے آپ کو تھوڑا سا 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے، پھر لیگل ایشو آ جائیں گے، تو اس لیے اس میں بھی نہ جائیے گا۔ آگے چلتے ہیں پائسس، آپ کا بہت اچھا 9th ہاؤس ہے۔ 9th ہاؤس جو مرضی کرو تو جو مرضی، 9th ہاؤس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور 9th کا لارڈ آپ کا ویسے بھی
चौथे घर में बैठा है तो फ़ायदा ही देगा आपको। शराइन की तरफ, कोई इबादत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, कोई सोशल एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे, पर दिल नहीं मानेगा, घर पे बैठे रहेंगे, फिर नेगेटिव सोचें आपके ऊपर डोमिनेंट होंगी। तो कोशिश करना है आपने, अपने आप को नॉर्मल रखिए, घर पे रहिएगा, अगर काम कीजिएगा अपने आराम से काम निकालिएगा, किसी किस्म की कोशिश, क्योंकि जो भी काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके दिमाग मनफी ख्यालात में गुस्से होंगे, जिससे आप अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान नहीं, बेचैनी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। सो व्यूअर्स, नो टेंशन, नो फैक्ट, नो बैड लक फॉर सन ग्रहण, आपका सूरज ग्रहण पे आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, आपने फेस करना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से साल में 2 दफ़ा आता है। ना कोई मुल्क टूटता है, ना कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर, ना कोई गवर्नमेंट चेंज होती है। ड्रा के आपके पसीने निकाले होते हैं, और फिर फ़ोन आ रहे होते हैं, फिर कमेंट्स नीचे आ रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन तो बहुत ही परेशान होती है। और ये निकाल दे, ये सारे ढोंसले हैं आपको डराने के। यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग डराते हैं, क्या करूं जी, आज नहीं मेरे से इतने लो ले लें, मेरे से ये कर ले, इतने पैसे इजी पैसा करा दें, इतने पैसे ये कर दें, मछलियां दरिया में ले लें, मछलियां मुझसे ले लें। वो खुदा दे बंदे हो, पाकिस्तानियों, मुसलमानों, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का हमारी ज़िंदगी पे कोई नेगेटिव असरात नहीं है। मत डरें, अल्लाह पे भरोसा रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।